سب سے خطرناک نظر کس کی ہوتی ہے؟ جو گھر اور بچوں کی خوشیوں کو نگل جاتی ہے۔ سب سے خطرناک نظر کس کی ہوتی ہے؟ جو رشتوں کی محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتی ہے۔ سب سے خطرناک نظر کس کی ہوتی ہے؟ جو گھر اور کاروبار کے رزق کو بھسم کر دیتی ہے۔ آپ کے آس پاس ایک انسان ایسا بھی ہے جو آپ کے لیے آپ کے گھر اور آپ کے بچوں کی خوشیوں کو زہر آلود کر رہا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کون ہے جس کی نظر سب سے خطرناک نظر ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا نظر بد صرف حسد کی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی اندیکھی توانائی ہے جو خوشیوں کو جڑ سے ہلا دیتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے اپنے قریبی رشتے بھی وہ نگاہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کی مسکراہٹ چھین لے؟ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سب سے خطرناک نظر کس کی ہوتی ہے اور اسے پہچاننے کا راز کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ایک اندیکھے دباؤ کی لہر آپ کے ماحول میں تیرنے لگتی ہے؟ گھر کے کونے میں ایک انجانی بے چینی رچ بس جاتی ہے، بچوں کی ہنسی کسی نامعلوم بوجھ کے نیچے دبنے لگتی ہے اور سکون کی نرم چادر اچانک چھن جاتی ہے۔ لوگ اسے محض اتفاق کہتے ہیں، مگر صدیوں سے دانشور، صوفی اور عام انسان ایک ہی لفظ پر متفق ہیں: نظر بد۔ یہ وہ پر اسرار تیر ہے جو خوشیوں کے ہالے کو چیر کر اندر تک زخم ڈال دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے خطرناک نظر کس کی لگتی ہے؟ کیا یہ صرف غیروں کی حسد بھری آنکھ ہے یا کبھی کبھی اپنے ہی قریبی دل کی پوشیدہ جلن بھی اس کا ایندھن بنتی ہے؟ نظر بد کا کھیل محض کہانی نہیں، یہ وہ اندیکھی لہر ہے جو محبت کے دائرے کو بھی لرزا سکتی ہے۔ کتنے ہی گھر اس کے اثر سے اپنی رونق کھو بیٹھے، کتنے بچے بے وجہ بیمار پڑ گئے اور کتنے خواب حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں جاننا ہوگا اس چھپی ہوئی طاقت سے کیسے بچا جائے۔ کون سا سادہ عمل ہمارے آنگن کو ڈھال فراہم کر سکتا ہے اور کس دعا کے الفاظ دل کے دروازوں پر حفاظتی قفل ڈال دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس راز سے پردہ ہٹاؤں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی نظر سب سے زیادہ مہلک ہے اور آپ کس طرح اپنے گھر، بچوں اور خوشیوں کو اس کے سائے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے کیونکہ یہ محض معلومات نہیں بلکہ آپ کے سکون اور خوشی کی حفاظت کا راستہ بھی ہے۔ نظر بد کی پہلی قسم، ناپسند کرنے والے کی نظر بد۔ دنیا کی محفل میں آپ کو بہت سے چہرے ملیں گے، کچھ دل سے چاہنے والے، کچھ صرف رسمی سلام دعا کرنے والے، اور کچھ ایسے بھی جو نہ تو آپ سے کھلی دشمنی رکھتے ہیں اور نہ ہی دوستی کی گہرائی، مگر پھر بھی ان کے دل کے اندر ایک ہلکی سی ناپسندیدگی چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہی ناپسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ کبھی کبھار آپ کی زندگی پر ایسی اندیکھی لہر پھینک دیتی ہے جو سکون کے تالاب میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی نظر بد عجیب طرح کی ہوتی ہے، نہ وہ کھلے لفظوں میں آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ واضح طور پر دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، مگر ان کے دل کی ہلکی سی چبھن آنکھ کے راستے آپ کی خوشیوں کو چھو لیتی ہے۔ یہ نظر بد خاموشی میں لپٹی ہوتی ہے۔ آپ کسی محفل میں ہنستے بولتے ہیں، اپنی محنت کی روشنی سے جگمگاتے ہیں اور اچانک محسوس ہوتا ہے کہ ماحول کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ناپسندیدگی کا تیر آپ کی چمک پر اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی چھپا ہوا سوال ان کی نگاہوں کو ایسی توانائی دیتا ہے جو آپ کی حالت سکون کو ہلا دیتی ہے۔ یہ نظر اکثر اس وقت لگتی ہے جب آپ کوئی کامیابی حاصل کریں، نئی چیز اختیار کریں یا آپ کی شخصیت میں کوئی دلکشی نکھر کر سامنے آئے۔ ناپسند کرنے والے کے دل میں اس لمحے ایک غیر مرئی لہر پیدا ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں کے راستے آپ کی سمت دوڑتی ہے۔ اسے شاید خود بھی علم نہ ہو کہ اس کی نگاہ میں کیا اثر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کی کیفیت آنکھ کے راستے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دانش ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو ہر ایک کے سامنے نہ پھیلائیں۔ ہر مسکان، ہر کامیابی سب کے لیے بیان نہیں کی جاتی۔ ناپسند کرنے والے کی نظر بد اکثر اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب آپ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحوں کو کھلے عام بیان کرتے ہیں،
ان کے دل کا چھپا ہوا بوجھ آپ کی خوشی کے رنگ کو مدھم کر دیتا ہے۔ اس نظر بد سے بچنے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے دائرے میں ایسے لوگوں کو محدود کریں، اپنی نعمتوں کا چرچا صرف ان کے سامنے کریں جو آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوں، اور سب سے اہم یہ کہ ہر کامیابی، ہر خوشی کے لمحے میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ جیسے کلمات ضرور پڑھیں۔ یہ کلمات دل کے گرد حفاظتی حصار بناتے ہیں جو ناپسندیدگی کی اندیکھی شعاؤں کو روک لیتا ہے۔ یاد رکھیں، ناپسند کرنے والے کی نظر بد دشمنی کے زہریلے تیر سے مختلف ہے۔ یہ زیادہ لطیف اور خاموش اثر رکھتی ہے۔ روشنی کو اس نگاہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ذہانت اور دعا دونوں کا سہارا ضروری ہے۔ نظر بد کی دوسری قسم اپنوں کی لگنے والی نظر بد۔ یہ پہلو شاید سب سے زیادہ حیران کن اور دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ یہ ان رشتوں سے متعلق ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، شریک حیات، قریبی دوست، یا وہ لوگ جو ہماری زندگی میں محبت اور اپنائیت کا گہرا لمس رکھتے ہیں۔ انہی کے دل کی گہرائیوں سے کبھی کبھار ایک ایسی نگاہ جنم لیتی ہے جو غیر ارادی طور پر نظر بد بن جاتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ دل میں ایک بے اختیار فخر، خوشی یا کبھی کبھی ہلکی سی خواہش بھی شامل ہو جاتی ہے کہ یہ روشنی ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ یہی جذبہ اگر ذکر خیر کے ساتھ دعا میں نہ ڈھلے تو کبھی کبھار نگاہ کے راستے غیر محسوس اثر میں بدل جاتا ہے۔ اپنوں کی لگنے والی نظر بد اکثر محبت اور توجہ کے لمحے میں پیدا ہوتی ہے۔ والدین جب اپنی اولاد کی ذہانت، خوبصورتی یا کامیابی دیکھتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ماشاء اللہ یا دعا کے الفاظ ادا نہ ہوں تو محبت کی وہ چمک غیر محسوس طور پر ایک توانائی میں ڈھل جاتی ہے جو بچے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان ہمیشہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ اولاد کی تعریف یا محبت کے لمحے میں لازماً اللہ کا نام لیا جائے۔ یہی کیفیت بہن بھائیوں یا شریک حیات کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بہن اپنی بہن کی خوشحالی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے، مگر ایک لہر سی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، کاش یہ سب ہمیشہ قائم رہے۔ یہ خواہش جتنی شدید ہوگی اتنی ہی آنکھ کی طاقت بھی بڑھے گی۔ اگر اس لمحے کلمات خیر ادا نہ کیے جائیں تو یہ نظر چاہے محبت سے پیدا ہوئی ہو، اثر رکھ سکتی ہے۔ یہ نظر بد اپنی نوعیت میں بہت لطیف اور بے ساختہ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی یا حسد نہیں ہوتا، بس دل کے اندر ایک شدت یا غیر معمولی توجہ ہوتی ہے جو شعوری یا لاشعوری طور پر آنکھ کے راستے منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنوں کی لگنے والی نظر کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر خوشی کے لمحے کو دعا کے ساتھ سجایا جائے۔ جب آپ اپنے پیارے کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا اللہ انہیں سلامت رکھے جیسے الفاظ کہتے ہیں تو یہ دعائیہ حصار اس نرم مگر مؤثر نظر کے اثرات کو توڑ دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنوں کی نظر بد پر شک کرنے کے بجائے اسے ایک حقیقت کے طور پر سمجھا جائے اور محبت کے رشتوں میں دعا کا رنگ شامل کیا جائے۔ شک اور بدگمانی تعلقات کو کمزور کرتی ہے، جبکہ دعا تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور ساتھ ہی اس نگاہ کے غیر ارادی اثر سے بھی بچاتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے بچے یا گھر کے کسی فرد کی حالت اچانک بدل گئی ہے، وہ پہلے جیسا خوش نہیں، طبیعت بوجھل ہے یا سکون غائب ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کے قریب لوگوں کے لیے محبت اور دعا کا دروازہ کھولیں، ان پر دم کریں، کلمات خیر پڑھیں اور ان کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ محبت کے ساتھ جڑی یہ حکمت زندگی کو سنوار دیتی ہے اور رشتوں کے حسن کو غیر ارادی اثرات سے بچا کر مزید مضبوط کرتی ہے۔ نظر بد کی تیسری قسم حاسد کی لگنے والی نظر بد۔ یہ وہ پہلو ہے جسے صدیوں سے سب سے خطرناک اور شدید سمجھا گیا ہے۔ حاسد وہ شخص ہے جس کے دل میں دوسرے کی خوشی یا کامیابی دیکھ کر ایک خفیہ جلن اور بے چینی بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ سامنے والا اپنی نعمت سے محروم ہو جائے یا کم از کم اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے۔ یہی زہر جب آنکھ کے راستے باہر نکلتا ہے تو وہ نظر بد کا تیر بن جاتا ہے اور اس کا اثر پہلی دونوں اقسام سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ حاسد کی نظر بد میں ناپسندیدگی یا بے ارادہ محبت کا عنصر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا شعوری یا لاشعوری جذبہ ہوتا ہے
جسے ہم حسد یا جلن کہتے ہیں۔ حسد دل کے اندر وہ آگ ہے جو دوسرے کے سکون اور نعمت کو برداشت نہیں کرتی۔ جب یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے آنکھ کے راستے ایسے لہروں میں بدلتے ہیں جو سامنے والے کے دائرہ سکون کو جھلسا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے، حاسد کی نظر قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اس کا اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ یہ نظر بد زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص آپ کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ آپ کے عروج، آپ کے بچوں کی خوشی، آپ کے کاروبار کی ترقی، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے سکون کو دیکھ کر دل ہی دل میں بے چین ہوتا ہے۔ حاسد کے دل میں یہ احساس پروان چڑھتا ہے، یہ کیوں اس مقام پر ہے اور میں کیوں نہیں؟ یہی سوال دل کی گہرائیوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ جب یہ کیفیت آنکھ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے تو ایک غیر مرئی قوت کی طرح اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اور دانش دونوں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو ضرورت سے زیادہ دوسروں کے سامنے نہ چمکائیں، خاص طور پر ان کے سامنے جو ان نعمتوں سے محروم ہوں۔ بلا وجہ اپنی کامیابیوں، اپنے تعلقات یا اپنی اولاد کی کامیابی کا چرچا ہر ایک سے کرنا دراصل خود کو حاسد کی نظر کے نشانے پر لے آتا ہے۔ حاسد کی نظر بد سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار اخفا اور دعا ہے۔ اپنی خوشیوں کو وہاں تک محدود رکھیں جہاں دل سے خوشی اور خیر کی دعا ملے۔ اپنی کامیابیوں پر الحمدللہ کہنا اور دوسرے کے سامنے ماشاء اللہ کے کلمات پڑھنا، یہ دونوں آپ کی نعمتوں کے لیے حفاظتی قلعہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل اعوذ برب الفلق جیسی صورتیں پڑھنا بھی روحانی ڈھال فراہم کرتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں خاص طور پر حاسد اور حسد سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے۔ یاد رکھیں، حاسد کی نظر بد کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا منبع دل کی وہ آگ ہے جو اس کی اپنی بے سکونی سے جنم لیتی ہے۔ اس آگ کے شعلے کبھی کبھی اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کی خوشی کا حالہ بھی دھندلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی حصوں کو بلا وجہ سب کے سامنے نہ رکھیں۔ کچھ چیزیں دل اور اللہ کے درمیان رہنے دیں۔ خاموش شکر گزاری اور دعائیہ کلمات وہ ڈھال ہیں جو حاسد کی نگاہ کے زہر کو بے اثر کر سکتے ہیں۔ حاسد کی نظر بد سے بچنے کا دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھیں۔ دل کو صاف رکھنا، دوسرے کے لیے خیر کی دعا کرنا اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، یہ سب چیزیں آپ کو بھی ایسی منفی توانائیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آپ خود حسد سے دور رہتے ہیں تو آپ کا اپنا دائرہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایک آیت آپ کو بتاتی ہوں جس میں نظر بد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اپنی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نگاہ میں ایسا اثر ہے جو دوسروں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کی دشمنی اور حسد سے بھری آنکھیں بھی انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی روشنی میں فرمایا، جب کسی پر نظر بد کا گمان ہو تو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ کے حکم سے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ آیت نہ صرف نظر بد کے وجود کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے مقابلے کے لیے روحانی ڈھال بھی عطا کرتی ہے۔ نظر بد کا علاج اور سورۃ کوثر کے ساتھ دم۔ اسلامی روایات میں دم قرآنی آیات یا دعاؤں کے ذریعے حفاظت ایک آزمودہ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی پر نظر بد کا اثر ظاہر ہو، بچہ اچانک سست ہو جائے، طبیعت بھاری لگے یا سکون چھن جائے تو محبت، دعا اور قرآنی کلمات کے ساتھ اس کے لیے حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ایک مجرب عمل یہ ہے کہ سورۃ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پہلی مرتبہ بچے کے سیدھے گال پر دم کیا جائے، دوسری مرتبہ الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ اس کی پیشانی پر دم کیا جائے۔ یہ عمل ایک طرح کے روحانی صفائی ہے، جیسے روشنی اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ یہ دم محض الفاظ کا ہجوم نہیں بلکہ ایک باطنی رابطہ ہے۔ جب والدین محبت سے اپنے بچے پر یہ آیات پڑھتے ہیں تو وہ اپنے دل کے سکون، دعا اور یقین کی توانائی کو کلمات کے ساتھ پرو کر اس کے وجود پر بھیجتے ہیں۔ اس لمحے زبان پر آنے والے الفاظ اور دل کے خلوص کا ملاپ ایک ایسا حصار بناتا ہے جو حسد یا نظر بد کے اثرات کو کاٹ دیتا ہے۔
نظر بد کا وجود ایک حقیقت ہے جسے احادیث، اقوال صحابہ و تابعین اور زندگی کے مشاہدات نے واضح کیا ہے۔ نگاہ کا تعلق صرف دیکھنے تک محدود نہیں، بلکہ دل کے جذبات اس کے ساتھ جڑ کر ایک توانائی بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسد، جلن یا حتیٰ کہ شدت محبت کے لمحات میں بھی نظر اثر ڈال سکتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس توانائی کی ممکنہ اثر کی نشاندہی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے۔ جس پر نظر بد کا اثر ہو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ روحانی مسائل کا حل بھی اللہ کے کلام میں چھپا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا جائے۔